ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ويقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين آمنت بالله صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمہ ہر کجا آب رواں غنچہ بود ہر کجا اشک رواں رحمت بود اللہ رب العزت کی حمد و ثنا آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد قابل صد تکریم قابل صد احترام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و احسان ہے کہ جس نے زندگی میں ایک بار پھر یہ عظمتوں برکتوں رفعتوں والا مبارک دن جمعۃ الوداع کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا۔ خلاق عالم کی بارگاہ میں التجا ہے مالک اس بابرکت دن کا صدقہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا اپنی محبت اپنے عرفان اور اپنی معرفت کے نور سے ہمکنار فرمائے۔ یقیناً ماہ رمضان الکریم کی مبارک گھڑیاں بڑی سعادت مندی اور اللہ کی کرم نوازی سے مالا مال کرنے والی گھڑیاں تھیں جو کہ اپنی عنایات سے نوازتی ہوئیں رخصت ہونے کے قریب ہیں۔ التجا ہے کہ پروردگار عالم آئندہ سال پھر ہمیں ماہ رمضان کریم سے سعادت سمیٹنے کی توفیق دستیاب فرمائے۔ قرآن کریم برہان رشید میں سے سورہ مائدہ اس کی آیہ مبارکہ کا میں نے کچھ حصہ تلاوت کیا جس میں پروردگار عالم نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، فرمایا اور جب وہ اس کلام پاک سے آیات کو سنتے ہیں جو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر نازل کیا گیا تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو فرمایا آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی ہیں مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس عرفان کی وجہ سے جو انہیں حق کی جانب سے نصیب ہوا، وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو پروردگار ہمارا شمار اپنے ان پاکوں کے ساتھ کر دے جنہیں تو نے گواہ بنایا ہے یا جنہیں تو نے شہید کا درجہ عطا کیا ہے۔
اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 ہے، فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اللہ کے بندوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ بڑا تھوڑا سا ہنستے ہیں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور اپنے رب کی محبت میں کثرت کے ساتھ آہو بکا کرتے ہیں، جزاء بما كانوا يكسبون، اور فرمایا یہ کرم نوازی ان کے لیے اس وجہ سے ہے کہ مالک کائنات انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے یہ جزا عطا کرتا ہے۔ کون سی جزا؟ اشک رواں کی جزا، اپنی محبت میں تڑپنے والے دل کی جزا، اپنی معرفت کے نور سے دھڑکنے والے دل کی جزا۔ یہ وہ جزا ہے جو پروردگار اپنے پاکیزہ بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ان لمحات کے تصدق میں یہ جزا اور اس کی کچھ خیرات ہم عاصیوں کو بھی نصیب ہو جائے کہ ماہ رمضان کریم کی ان پرنور ساعتوں میں جس طرح اپنے پروردگار کو راضی کرنے اور منانے کا حق ہے، مالک ہمیں وہ توفیق خاص عطا فرما دے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی چند احادیث مبارکہ اسی طرح گریہ و بکا کے حوالہ سے آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کر کے اپنے ان اسلاف کے مبارک تذکار جمیلہ کی طرف بڑھیں گے کہ جنہوں نے پروردگار عالم کی ذات کو منانے کے لیے شب و روز گریہ سے کام لیا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین و اثرین۔ میرے اور آپ کے کریم بندہ پرور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل مجدہ الکریم کے حضور ناز میں دو قطرے ایسے ہیں کہ جن سے بڑھ کر پروردگار عالم کو کائنات کی کوئی شے بھی محبوب نہیں ہے، کائنات کی کوئی شے بھی عزیز نہیں ہے، کائنات کی کوئی شے بھی پیاری نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک وہ چیز ہے جس سے آپ اور میں پیار کریں، جسے آپ اور میں محبوب بنائیں، جسے آپ اور میں اپنے دل کے قریب کریں، اور ایک وہ چیز ہے جسے عرش کا رحمان اپنا محبوب بنا لے۔ کتنے مقدر والی وہ چیزیں ہوں گی، کتنے مقدر والے وہ لوگ ہوں گے، کتنے مقدر والے وہ نفوس قدسیہ ہوں گے کہ جن کو نصیب ہونے والی ان دو چیزوں کو اللہ نے محبوب بنا لیا۔ اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قطرۃ من دموع فی خشیۃ اللہ، فرمایا دو قطروں میں سے ایک پانی کا وہ قطرہ ہے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے بندہ مومن کی آنکھ سے چھلک پڑتا ہے۔ فرمایا یہ قطرہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر اللہ کو محبوب ہے، کائنات کی ہر نعمت سے بڑھ کر اللہ کو پیارا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَقَطْرَةُ دَمٍ تُحْرَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے رستے میں دین کی سربلندی کے لیے بندہ مومن کے وجود سے بہتا ہے، فرمایا وہ قطرہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ ایک اس عاشق کے آنسو کا قطرہ جو اس کی آنکھ سے بہے، اور ایک اللہ کا وہ عاشق مجاہد جو جہاد فی سبیل اللہ میں اپنے وجود پر زخموں کو برداشت کرتا ہے اور اس کے وجود سے بہنے والے خون کا قطرہ۔ علماء فرماتے ہیں پروردگار عالم کو یہ دونوں قطرے محبوب تو ہیں، پر اللہ نے پہلے اس قطرے کا ذکر کیا جو بندہ مومن کی آنکھ سے بہتا ہے۔ گویا ایک طرف شہید کے خون کا قطرہ، ایک طرف اللہ کے محب اور عاشق کی آنکھ سے بہنے والے آنسو کا قطرہ۔ فرمایا مالک کائنات اسے پہلے ذکر کر کے بتانا چاہ رہے ہیں، لوگوں شہید شہادت کا رتبہ پا کر جام شہادت نوش کر کے دیدار رب العالمین سے فیض یاب ہوتا ہے، پر عاشق جو آنسوؤں کی برسات لے کر رب کی بارگاہ میں آتا ہے، مالک اسے اپنی آغوش رحمت میں جگہ عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ اس سے اگلی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا ما ذکر اللہ ففادت عیناہ من خشیت اللہ، فرمایا وہ خوش نصیب کہ جس نے اللہ جل مجدہ الکریم کا ذکر کیا، اپنے رب کے نام کی مالا کو جپا، اللہ اللہ کی صدائے دل نواز کے ساتھ اپنے من کی اجڑی ہوئی دنیا کو آباد کرنے کا اہتمام کیا، وہ خوش نصیب کہ جسے مالک کائنات کے نام کے ساتھ تسکین قلبی کرنے کا سامان میسر آیا، اللہ کا ذکر کرتا ہے، مالک کا ذکر کرتا ہے، اپنے رب کے نام کی مالا جپتا ہے، فرمایا وہ خوش نصیب جس نے رب کا ذکر کیا، ففادت عیناہ من خشیت اللہ، ادھر اللہ کا ذکر کر رہا تھا، ادھر مالک نے دل کی ویران بستی کو زرخیزی عطا کی، آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک قطرہ بہ نکلا، حتی یصیب الارض، فرمایا ادھر آنکھوں کی دہلیز کو اس قطرے نے چھوڑا، فرش زمین پہ آ گرا، من دموعہ، فرمایا لم یعذبہ اللہ تعالی یوم القیامہ، فرمایا جس کی پلکوں سے ٹوٹنے والے آنسو کے قطرے نے فرش زمین کو بوسہ دیا، اس کے صدقے میں پروردگار عالم بندہ مومن کو قیامت کے روز عذاب سے امان کا مژدہ جہاں فضا عطا فرما دیں گے، یعنی مالک اس سے عذاب نہیں پہنچائیں گے۔ اور اس سے اگلی حدیث مبارکہ، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عینان لا تمسہم النار، فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں کبھی بھی آگ نہیں چھوئے گی، عینانی لا تمسہما النار، فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں کبھی بھی آگ ان کے قریب نہیں جائے گی، آگ نہیں چھوئے گی، عین بکت من خشیت اللہ، فرمایا ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں چھما چھم برسنے لگ گئی، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور فرمایا ایک وہ آنکھ جو اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں، اللہ کی رضا میں، اللہ کی خوشنودی میں ساری رات جاگتے ہوئے بسر ہو جاتی ہے، فرمایا یہ دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو مالک کائنات ان پر جہنم کی آگ کو ہمیشہ کے لیے حرام فرما دیں گے۔ ایک وہ آنکھ جو جگرت برداشت کرے رب کی محبت کو پانے کے لیے، اور فرمایا ایک وہ آنکھ کہ جس کو اللہ کے خوف میں آنسو بہانا نصیب ہو جائے۔ اب ایک طرف گریا کا ذکر ہے، ایک طرف آنسو بہانے کا ذکر ہے، ایک طرف اللہ کی محبت میں رونے کا ذکر ہے، اب کتنا رویا جائے کہ جہنم کی آگ آنکھ پر حرام ہو جائے، اب کتنی گریا کی جائے کہ اللہ کی جہنم کی آگ بندے کی آنکھ پر حرام ہو جائے، اب کتنے آنسو بہائے جائیں کہ یہ کرم نصیب ہو جائے۔ سرکار کی کیفیت کو دیکھا جائے تو جب بھی میرے حضور پر یہ کرم ہوتا تھا، میرے مصطفیٰ جانے جانا کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی، دامن مبارک تر ہو جاتا تھا، لیکن وہ کیفیت مصطفیٰ جانے جانا تھی۔ آج بھی مالک اپنے خاصوں کو یہ فیضان عطا کرتا ہے، پر حضور نے آپ کو اور مجھے، ہم جیسے آسیوں کو مد نظر رکھا کہ جب شقاوت قلبی کا عالم یہ ہو، سقاوت قلبی کا عالم یہ ہو، بھائی بھائی سے دور ہو، باپ بیٹے سے دور ہو، رشتہ دار ایک دوسرے سے دور ہو، ماہ رمضان کی پر نور ساعتوں میں بھی قتل و غارت گری شقاوت قلبی کی وجہ سے عام ہوتی دکھائی دے، سختی کے اس دور میں اب کتنا رویا جائے کہ اس آنکھ پر اللہ جل مجدہ الکریم جہنم کی آگ کو حرام فرما دے۔ اس سے آگے جو حدیث پاک عرض کرنے جا رہا ہوں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کیفیت کو بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع، فرمایا وہ شخص کہ جس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں،
اب اس آنسو کی کیفیت کیا؟ حضور نے فرمایا وَإِن كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، فرمایا اب آنکھ سے چھلکنے والا آنسو، پلکوں کو توڑنے والا آنسو، آنکھ سے بہنے والا آنسو، وَإِن كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ، فرمایا اگر مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو من خشیت اللہ، اللہ کے خوف کی وجہ سے، ثم تصیب شیئا من حر وجہہ، میرے حضور نے فرمایا آنکھ کی پلکوں کو توڑا، بندے کے گال کی سرزمین پہ آ کے گرا، فرمایا ایک مکھی کے سر کے برابر ہے، بس اتنا سا قطرہ رب کے خوف کی وجہ سے، رب کی محبت کی وجہ سے، پروردگار کی چاہت کی وجہ سے بندے کی آنکھ سے گرا، میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ حرمہ اللہ علی النار، تو پروردگار عالم نے اس خوش نصیب کو جہنم کی آگ پہ حرام فرما دیا۔ دیکھیں یہ پیچھے موسم سرما گزرا ہے، آپ نے اور میں نے حرارت کو حاصل کرنے کے لیے آگ جلانے کا انتظام کیا ہے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں گھرا میں انگیٹھیاں باڑ کے آگ سیکی دیے۔ اگر ایک انگیٹھی جل رہی ہو، اس میں سرخ کوئلے ہو، آگ کا الاؤ ہو، اور کوئی دوست ہمیں آ کے کہے بھائی یہ چلو بھر پانی ہے، چند قطرے پانی کے ہیں، آپ ایسا کریں پانی کے ان قطروں کے ساتھ، چلو بھر پانی کے ساتھ اس جلتی ہوئی انگیٹھی کی آگ کو بجھائیں، آپ اور میں کہیں گے یار مذاق کیوں کرتا ہے، کبھی ایک قطرہ پانی کے ساتھ آگ کا الاؤ بھی بجھا ہے، کبھی چلو بھر پانی کے ساتھ جلتی ہوئی انگیٹھی اس کی آگ بھی کبھی گلزار بنی ہے، تو عزیزان گرامی قدر کہنے والا کہے گا بھائی مذاق کیوں کرتے ہو، اتنے سے پانی کے ساتھ بھلا آگ کیسے بجھتی ہے؟ عرفاء فرماتے ہیں اے لوگو، جہنم کی وہ آگ جسے 7 سمندروں کا پانی بھی بجھا نہیں سکتا، اے بندہ مومن تجھ پر تیرے پروردگار کا کرم ہے، اگر تو اس آگ کو اپنے لیے گلزار بنانا چاہتا ہے، اگر اس آگ کو خود پر حرام کرنا چاہتا ہے، اگر اس آگ کو اپنے لیے ٹھنڈا اور نارے گلزار بنانا چاہتا ہے، اے بندے جس آگ کو 7 سمندروں کا پانی نہیں بجھا سکتا، تیری آگ سے بہنے والے خوف خدا کی وجہ سے ایک آنسو کا قطرہ اس آگ کو تیرے لیے گلزار بنانے کے لیے کافی ہے۔ شرط یہ ہے تو تڑپے تو صحیح، شرط یہ ہے تو مچلے تو صحیح، شرط یہ ہے تو رب کی محبت میں روئے تو صحیح، شرط یہ ہے اپنے رب کے پیار کی مالا جپتے ہوئے جب رب کا نام زبان پہ آئے تیری آنکھ مچل جائے، تیرا دل تڑپ جائے اور کوئی ایک آنسو کا قطرہ نصیب ہو جائے، فرمایا بندے تیرے من کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے وہ ایک قطرہ کافی ہے۔ آپ اور میں یہاں پر تشریف لائے، ہم نے وضو کیا، ہاتھوں کو دھویا، کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، چہرے کو دھویا، کونیوں سمیت بازوؤں کو دھویا، سر کا مسح کیا، ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھویا، اس سارے خیر کے عمل کو وضو کہا جاتا ہے۔ اور میرے حضور سرور کونین نے فرمایا جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو اس کے وجود کے صغیرہ گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے خزاں رسیدہ درخت کی ٹہنی کو جب ہچکولا دیا جائے، جھولا دیا جائے اور اس کے پیلے پتے زمین پہ گرتے ہیں، میرے حضور نے فرمایا وضو کرنے والے کے گناہ صغیرہ گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جب وہ وضو کرتا ہے۔ لیکن وضو آپ کے اور میرے ظاہر کو دھوتا ہے، وضو آپ کے اور میرے اعضاء بدنیہ کو دھوتا ہے۔ آنکھ کا وضو بندے کے من کو ہلکا کرتا ہے، بندے کے من کی دنیا کو صاف کرتا ہے، باطنی طہارت و پاکیزگی اس کے صدقے سے نصیب ہوتی ہے کہ جسے کیا ہو اللہ جل مجدہ الکریم کی محبت میں رونا نصیب ہو جائے۔ آئیے اسی محبت کے مضمون کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی ایک اور حدیث مبارکہ آپ احباب کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، بہقی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جب خطبہ فرما رہے تھے تو صحابہ کرام کا جمع غفیر حضور سرور کونین کی نگاہ بارگاہ ناز میں اور نگاہ باکمال کے سامنے تھا۔ میرے آقا کریم اس خطبے میں
جنت و دوزخ کا ذکر فرما رہے تھے، اللہ کی محبت کا ذکر کر رہے تھے، خشیت الہی میں آہ و بکا کا ذکر کر رہے تھے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ با کمال کے سامنے ایک حبشی غلام بیٹھا تھا۔ اب حدیث مبارکہ میں اس کے سیاہ فام ہونے کا ذکر تو آتا ہے، حبشی غلام ہونے کا ذکر تو آتا ہے، کالی رنگت کے مالک ہونے کا ذکر تو آتا ہے، لیکن حدیث پاک میں ان کا نام نہیں آتا کہ وہ کون تھے۔ غالب گمان یہ بھی ہے کہ ممکن ہے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہو، کہ جو اللہ کی محبت میں اتنا تڑپے کہ ان کے تڑپنے کو عرش کے رحمان نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ میرے آقا کریم جب یہ گفتگو فرما رہے تھے، واز کر رہے تھے، سامنے بیٹھے اس حبشی غلام کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسوؤں کا ایک قطرہ ٹپکا۔ کیا ہوا؟ آنسو کا ایک قطرہ ٹپکا، ادھر آنسو ٹپکے، ادھر حضور کی نگاہ رحمت اپنے غلام کے چہرے پہ پڑی۔ اب اللہ کا دورہ کرم ہو گیا، ایک وہ من کی باران رحمت تھی جو آنسوؤں کی صورت میں نصیب ہوئی، ایک وہ نگاہ رحمت تھی جو مصطفیٰ جانے جانا کی توجہات کی صورت میں نصیب ہوئی۔ جب حضور نے اللہ کے دیدار کی بات کی، روایات میں آتا ہے کہ وہ مجنون، وہ اللہ کا عاشق، وہ حبشی سیاہ فام غلام ایک نعرہ مستانہ نعرہ تکبیر لگاتا ہے، چیخ سی نکلتی ہے، بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے، چھما چھم آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا، صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، صحابہ مجھے اللہ جل مجدہ الکرام کے عزت و جلال کی قسم، آج اگر اس مجلس نور میں ساری کائنات کے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر کے گناہ کیے ہوں، چاہے ان کے گناہ پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو، اگر ساری کائنات کے مجرم اس مجلس نور میں اکٹھے ہو جاتے، مجھے رب ذوالجلال کی عزت و جلال کی قسم ہے، اس میرے ایک غلام کے گریہ کی وجہ سے مالک اور سارے گناہ گاروں کے گناہوں کو دھو دیتا۔ اور یہ کلمات ادا کرنے کے بعد نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کے چند کلمات بیان فرمائے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ عرض کرتے ہیں، اللہم شفع البکائین فی من لم یبکی، اے پروردگار رونے والوں کی وجہ سے ان کے سرزمین دل پر کرم فرما جن کو رونا نصیب نہیں ہوتا۔ اور میرے حضور نے فرمایا رونے والوں کی وجہ سے، کسی ایک کے رونے کی وجہ سے مالک سب کا کام بنا دیا کرتا ہے۔ مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے سرنامے میں آپ کا شعر عرض کیا، آپ فرماتے ہیں ہر کجا آب رواں غنچہ بود، فرماتے ہیں جس زمین پر پانی بہتا ہے، جس زمین پر بارش کا پانی ہو، ندی نالے کا پانی ہو، کسی بھی قسم کا پانی، فرمایا جس زمین پر پانی بہتا ہے غنچہ بود، وہاں پہ پھول کھلتے ہیں، وہاں پہ غنچے کھلتے ہیں، وہاں پہ کلیاں اگتی ہیں، ہر کجا اشک رواں رحمت بود، اور فرمایا جس سے اشک رواں کی نعمت عظمیٰ نصیب ہو جاتی ہے، اس کے من کے اجاڑ ویران رستے پر اللہ کی کرم نوازیوں کے پھول کھلا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بڑے کرم کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ آنکھیں جن کو مالک اپنی محبت کے لیے رونا نصیب کر دے، وہ دل جس دل کو خدا اپنی معرفت کا جام عطا کرتے ہوئے اپنے پیار میں تڑپنا نصیب کر دے۔ بابا یہ بڑے کرم کے فیصلے ہوتے ہیں جو ہر ایک کو دستیاب اور میسر نہیں ہوا کرتے، جن پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، جن پہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، جن پہ اللہ کا لطف و عنایت ہوتا ہے، مالک کائنات ان خوش نصیبوں کو یہ فیضان عطا کرتے ہیں کہ اپنی محبت کے ساتھ تڑپنا اور جینا عطا کرتے ہیں۔ آئیے بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، متفق علیہ روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ایک ایسے ہرما نصیب کا ذکر کیا جس کا کام تھا گور کنی کرنا، قبریں کھودنا، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ شقاوت قلبی کی یہ کیفیت ہو گئی کہ اس نے گور کنی سے آگے بڑھتے ہوئے کفن چوری کا کام شروع کر دیا۔
جو بھی تازہ لاش رات کو دفنائی جاتی وہ جاتا قبر کو کھیڑتا کفن نکال لیتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بالآخر وہ وقت آ گیا۔ اب میں یہ مسلم شریف سے جو حدیث پاک عرض کروں، اس کا نمبر ہے 2756۔ اب فرماتے ہیں اس کی قضاء کا وقت آ گیا، نزع کا وقت آ گیا، اس دنیا کو خیر باد کہہ کر رب کے حریم قدس میں جانے کا وقت آ گیا۔ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، بلا کر کہا میرے پلے میں کوئی عمل نہیں جس کو لے کر رب کے حضور ناز میں حاضر ہو سکوں، بلکہ کیفیت قلبی یہ ہے میں نے ایسے ایسے پاپ کمائے، اگر اسی کیفیت میں رب کے حضور ناز میں چلا گیا تو اس کا عذاب تو بڑا دل دوز اور دل سوز ہوگا۔ اس نے بیٹوں کو وصیت فرمائی۔ وصیت کیا کی؟ کہتا ہے اذا انا مت فاحرقونی ثم استحقونی ثم اذرونی فی الریح۔ کہتا ہے میرے بیٹوں جب میں مر جاؤں مجھے دفنانا نہیں بلکہ مجھے جلانا، جلانے کے بعد میری راکھ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھانا اور اس راکھ کو 2 حصوں میں تقسیم کر لینا۔ ذرا تصور تو کریں جب ایک انسان اپنے بیٹوں کے سامنے من کی کیفیت کو بیان کر رہا ہو اور اتنے درد والے الفاظ بول رہا ہو تو اللہ کا کرم کیوں نہ شامل حال ہو۔ کہتا ہے میرے اوپر یہ مہربانی کرنا، مجھے جلانا، جلا کر میری راکھ کو جمع کرنا، جمع کر کے 2 حصوں میں بانٹ دینا۔ 2 حصوں میں بانٹنے کے بعد ایک حصے کو کہتا ہے پانی میں بہا دینا اور دوسرے حصے کو یوں کر کے ہوا میں اڑا دینا۔ میرے وجود کے ذرے ذرے ہو جائیں، میرے وجود کا ریزہ ریزہ ہو جائے تاکہ قیامت کے روز رب کے عذاب سے اپنے دامن کو بچا سکوں۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹوں نے ایسا ہی کیا، جلایا، اس کی راکھ کو اٹھا کر 2 حصوں میں بانٹا، ایک حصے کو پانی میں بہا دیا، دوسرے کو ہوا میں اڑا دیا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جب وہ بندہ مومن رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا تو پروردگار عالم نے زمین کو حکم دیا اس کے وجود کی جو راکھ تو نے جہاں جہاں پہنچائی ہے جمع کر کے میرے حضور ناز میں پیش کر دے۔ اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا اس کی جو راکھ تیرے سپرد ہوئی تھی اس ساری کو جمع کر کے میرے حریم قدس میں پیش کر دے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا وہ راکھ رب کے حضور ناز میں حاضر ہوگی، رب کن کہہ کے بندے کو زندگی دوبارہ زندگی عطا کریں گے۔ عطا کرنے کے بعد فرمایا جب اسے اپنے حریم قدس میں جمع کریں گے، داخل کریں گے، فقال له ما حملك على ما صنعت، اے بندے تو نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، بتا تو صحیح اس قدم کے اٹھانے کے پیچھے راز کیا تھا، وجہ کیا تھی، یہ تو نے نصیحت کیوں کی، یہ فیصلہ کیوں کیا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا فقال خشیتک یا ربی وانت عالم۔ میرے حضور فرماتے ہیں وہ بندہ عرض کرے گا مولا تو جانتا ہے، تیرے عزت و جلال کی قسم فقط تیرے خوف کی وجہ سے، تیری محبت کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے عذاب سے بچنے کی وجہ سے مالک میں نے ہیلا کیا کہ وجود کو ذرے ذرے میں بدل دوں، ریزے ریزے میں بدل دوں تاکہ تیرے عذاب سے اپنے دامن کو بچا سکوں۔ فرمایا کیا تو اس بات پر نہیں جانتا تھا کہ میں قادر مطلق ہوں؟ میں تو روز افزینت سے جب کچھ بھی نہ تھا بندے کو پیدا کر لیا، تیری باقیات سے پیدا کرنا آسان تھا۔ کہتے ہیں مالک یاد تھا، پھر بھی تیرے خوف کا غلبہ میرے وجود پہ تھا، میں نے یہ فیصلہ لیا۔ کہا کیا تو اپنے کلام میں سچا ہے کہ تو نے خوف خدا کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا؟ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرے عزت و جلال کی قسم میں نے یہ سارا فیصلہ تیرے خوف کی وجہ سے کیا۔ میرے حضور سرور کونین نے فرمایا اللہ رب العزت کی نگاہ رحمت مسکرا کر اس بندے کی جنب دیکھے گی، فرمایا فغفر له بذلک، اور پروردگار عالم فرمائیں گے اے بندے تیری اسی کیفیت کی وجہ سے آج ہم نے تجھے بخشش کا پروانہ عطا کر دیا۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ پر نور کے یہ مبارک لمحات آپ کو اور مجھے یہ دعوت فکر دیتے ہیں کتنے ایسے لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہیں، ممکن ہے کہ ہم میں سے آئندہ سال کوئی نہ ہو، آئیں کرم کی ان گھڑیوں میں اپنے پروردگار کو منانے کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔
تابعی بزرگ ہیں حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں بصرہ میں نکلا، چوک میں گیا، وہاں پر غلاموں کو بیچا جا رہا تھا، مجھے ایک لونڈی کی ضرورت تھی اپنے گھر کے کام کاج کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک خاتون ہے، چہرے کی رنگت اڑی ہوئی ہے، نحیف اور کمزور ہے، بھوک کے آثار اس کے چہرے پہ ہیں۔ فرماتے ہیں میرے دل میں رقت پیدا ہوئی، اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوئے، اس پہ ترس آیا کہ بھوک اور فاقے کاٹنے والی ہے، اسی کو لے جاتا ہوں، میرے دسترخوان کرم سے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو استعمال کرے گی، اس کی صحت بحال ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے کیا پتا تھا یہ فاقوں کی وجہ سے نہیں، اللہ کے عشق کی وجہ سے خدا کی بندی اس کیفیت میں ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اسے خرید لیا، خرید کے گھر لے آیا۔ فرماتے ہیں وہ سارے کام شوق کے ساتھ جلدی جلدی پورے کرتی، پورے کر کے کہتی اے عطا بن یسار مجھے اجازت دے دیجئے، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، اور جلدی جلدی اپنے کمرے میں داخل ہو کر اندر سے کنڈی لگا لیتی۔ فرماتے ہیں میں نے کئی دن اس کا یہ معمول دیکھا، ایک دن مجھے شوق پیدا ہوا میں دیکھوں تو صحیح یہ کرتی کیا ہے، کام بھی جلدی جلدی کرتی ہے، اپنی ڈیوٹی بھی نبھاتی ہے اور جلدی کرنے کی کوشش کرتی ہے، پھر یہ بند کمرے میں جا کے کرتی کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں دہلیز اور دروازے پہ کھڑا ہو کر سننے لگ گیا، اندر سے آواز آ رہی تھی اے میرے پروردگار تجھے اس محبت کا واسطہ جو محبت تو مجھ بندی کے ساتھ کرتا ہے میرے گناہوں کی بخشش عطا فرما دے۔ فرماتے ہیں ادھر وہ روتی ادھر وہ یہ جملے بولتی اے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو میرے ساتھ کرتا ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی، اس نے کنڈی کھولی، میں نے کہا خدا کی بندی یہ کیا جملہ بول رہی ہے، جملہ یہ نہ بول کہ اے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے، بلکہ جملہ یہ بول مالک تجھے اس محبت کا واسطہ جو میں تیرے ساتھ کرتی ہوں۔ کہتی عطا بن یسار میں نے کون سا جملہ غلط بولا ہے؟ کہا اس کی محبت وہ کس سے پیار کرتا ہے یہ تو اسے پتا ہے۔ کہا اسے نہیں پتا فقط مجھے بھی پتا ہے۔ کہا وہ جو تجھے میٹھی نیند عطا کر کے مجھے مصلے پہ لا کے کھڑا کرتا ہے مجھے یقین ہے میرا مالک مجھ سے پیار کرتا ہے۔ وہ جو کائنات کی نگاہوں سے بچا کر میری پردہ پوشی کرتا ہے مجھے یقین ہے میرے رب کو میرے ساتھ پیار ہے۔ فرماتے ہیں یہ وہ درد سوز کلمات بیان کر رہی تھی، روح کفن سے انچرت پرواز کی، جام بحق ہوئی اللہ کی بارگاہ میں شہادت کا جام سے سرفراز ہو گئی۔ فرماتے ہیں ایسے ایسے عشاق کائنات میں آئے جن کے عشق کی خیرات جب اللہ نے زمانے کو بانٹی اس کے صدقے سے مالک کائنات نے بخشش کی خیرات عطا کر دی۔ عزیزان گرامی قدر یہ بخشش نصیب ہونے کے لمحات ہیں، یہ خیرات نصیب ہونے کے لمحات ہیں۔ یقیناً ہم نے ماہ رمضان کریم کا حق ادا نہیں کیا، لیکن اس کے کرم پر، اس کی مہربانی پر، اس کی عنایات پر، اس کے لطف و کرم پر ہمیں یقین ہے کہ وہ پروردگار اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نسبت باکمال کے تصدق میں آپ کو اور مجھے یہ فیضان اور یہ خیرات عطا کرے گا کہ مالک کائنات بخشش کی سوغات سے مالا مال فرمائیں گے۔ اور توبہ کی سب سے بڑی اور آسان صورت یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اے محبوب آپ کے در دولت پر آ جائیں، آپ کی بارگاہ ناز میں آ جائیں، آپ کی حریم قدس میں آ جائیں، فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، فرمایا آقا کریم کے در و دولت پر آ کر رب کی بارگاہ میں استغفار کرے اور سونے محبوب آپ بھی ان کی سفارش کریں، لوجدوا اللہ تواب الرحیم، فرمایا اپنے رب کو ضرور بضرور رحم فرمانے والا، بخشش کی خیرات عطا کرنے والا پائیں گے۔ آئیں اللہ کے حضور ناز میں، اس کے حریم قدس میں یہ عرضی پیش کریں۔ اور شاعر نے اسی من کی کیفیت کو شعروں کی صورت میں ترجمانی کرتے ہوئے کہا مجرم ہو اگر منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ،
محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ جو بھی اللہ جل مجدہ الکریم کے حضور ناز میں اور مصطفیٰ جانے جانا کی پاک بارگاہ ناز میں حاضر ہو جاتا ہے، مالک اسے بخشش کی خیرات ضرور بضرور عطا کرتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ جس کا مضمون اتنا حسین ہے، جس کے الفاظ اتنے پیارے ہیں کہ اگر اس کو بیان نہ کیا جائے میں سمجھتا ہوں اس نشست کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے ہوئے التجا گزار ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم نے طلاق قول اللہ فی ابراہیم، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول مبارک کی تلاوت کی، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فما تابعنی فانہ منی۔ اے اللہ یہ بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے گمراہی کو اپنا مقدر بنا لیا، اے مالک جو میری اتباع کرے فانہ منی تو وہ مجھ سے ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق ہے، جو میری اتباع نہ کرے اس پر عذاب کو نازل کر دے۔ میرے حضور نے اس آیت کو تلاوت کیا۔ آگے پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی تھی حضور نے تلاوت کیا، وقال ان تعذبهم فانهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے میرے پروردگار اگر تو انہیں عذاب سے دوچار کرے، یہ تیرے بندے ہیں، کر دے انہیں عذاب سے دوچار، لیکن اگر تو انہیں بخشش کی خیرات عطا کرے تو غالب حکمت والا ہے۔ میرے حضور نے یہ آیت پڑھی۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے وَرَفَعَ يَدَيْهِ قَالَ اللہم امتی امتی، فرماتے ہیں ادھر حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، میرے مصطفیٰ نے ید اللہ والے وہ مبارک ہاتھ اٹھائے جو ہاتھ اٹھتے بعد تھے، پہلے مالک ان کو قبول کرتا تھا، اللہم امتی امتی، فرماتے ہیں حضور گریہ و زاری کے ساتھ اللہ کے حضور ناز میں عرض کر رہے تھے اے اللہ میری امت وبقا، اور اسی کیفیت میں میرے حضور سسکیاں لے کر رونے لگے۔ فرماتے ہیں اللہ جل مجدہ الکریم نے جناب جبریل امین سے فرمایا یا جبریل اذهب الی محمد، جائیں جا کر اپنے محبوب کریم کی بارگاہ میں عرض کریں اے پیارے ربک عالم، آپ کا رب تو جانتا ہے، فصلہ ما یبکیک، لیکن رب یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کون سی وہ شے ہے جس نے محبوب آپ کو رلا دیا۔ بڑا عجیب سا مضمون ہے حدیث کا۔ فرمایا جبریل آپ جائیں، جا کر پہلے یہ کہیں کہ آپ کا رب جانتا ہے، پھر یہ کہیں کہ محبوب بتائیں آپ رو کیوں رہے ہیں۔ مالک کا جب پتہ ہی تھا تو پھر محبوب سے پوچھا کیوں، جب پتہ ہی تھا پھر محبوب سے سوال کیا ہی کیوں۔ رب کا علم رب کی ذات تک محدود تھا، رب بتانا یہ چاہتا ہے اللہ کا کرم تو کرم ہی کرم ہے، اس کا محبوب اتنا کریم ہے، تو دوستو سوچو رب کتنا کریم ہوگا۔ فرمایا میرے محبوب سے پوچھو کون سی شے ہے جس نے آپ کو رلایا۔ میرے حضور علیہ السلام سے جب جبریل امین نے پوچھا، آقا کریم نے آگے سے فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ، میرا رب مجھ سے بہتر جانتا ہے میں کیوں رو رہا ہوں۔ جب جناب جبریل امین واپس گئے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے پھر فرمایا فقال اللہ عز وجل یا جبریل اذهب الى محمد فقل انا سنريدك في امتك ولا نسوك، اے محبوب غم زدہ نہ ہو، آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے، ولا نسوک، اور آپ کو محروم تمنا نہیں رکھیں گے۔ فرماتے ہیں جب یہ کلمات نور اللہ نے عطا کیے، میرے مصطفیٰ جانے جانا کے لبوں پر مسکراہٹ مچل گئی اور عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہی تو میں چاہتا تھا، میری امت کا حق مجھے عطا کر دے۔ جناب عیسیٰ تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نیکوکار سارے میرے، بدکار سارے تیرے۔ جناب ابراہیم عرض کرتے ہیں مالک نیکوکار سارے میرے، بدکار سارے تیرے۔ جناب محمد نے عرض کیا اے پروردگارہ نیکوکار سارے تیرے، جتنے گناہگار ہیں سارے میرے، مجھے حق شفاعت عطا کر دے۔ صاحب وہ جس کا نبی اتنا کریم ہو، جس نبی کا رمضان اتنا کریم ہو، جس نبی پہ نازل ہونے والا قرآن اتنا کریم ہو، پھر کیوں بھولے پھرے آئے اس کے کرم کو دعوتیں دے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مالک کوئی عمل ایسا پلے میں نہیں ہے جس کا واسطہ دے کر تیری رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹا سکیں۔ ہاں تجھے تیرے نبی کی زلفوں کا واسطہ دے کر، ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ دے کر التجا کرتے ہیں۔ مالک
ملت خدا داد پر کرم فرما۔ غزہ و فلسطین کے مسلمان بھائی، ہمارے ایران کے مسلمان بھائی، مالک کائنات سب کی دستگیری فرماتے ہوئے عالم اسلام کو فتح یابی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، سنت ادا فرما دے۔ بشیر احمد مرحوم بیٹی فوت ہوئے، قاضی شبیر صاحب چاچا